نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عظمت قرآن اور دجالی فتنے۔ تو ہمارے انڈیا کا ابو جہل، راجہ سنگھ اور عبداللہ ابن سبا، وسیم رضوی، ان لوگوں سے متعلق بھی آج گفتگو ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خالق ارض و سما، زمین و آسمانوں کا بنانے والا، ساتوں زمین ساتوں آسمان، چاند سورج ستارے فوارے دریا ندیاں، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو جو پیدا کیا خالق ارض و سما، یہ ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کے ذریعے کتابیں دیتا رہا، ان کی رہبری کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسا کہ قرآن مجید سے پہلے مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، زبر الاولین، اس سے بھی پہلے اور بہت سارے اللہ تعالیٰ صحیفے نازل کرے۔ آخر میں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جس طرح پہلے بھی کتابیں نازل ہوئے اسی طرح یہ بھی نازل ہو ہماری ہدایت کے لیے، لیکن فرق یہ ہے پہلے کی کتابیں اس وقت کے علماء، ان کے رہبا، ان کے احبار و رہبان، ان کے راہب وغیرہ سب اس کو تبدیل کر دیے۔ یکتبون کتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے اور اللہ کے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے بولتے تھے۔ لیکن قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان کے حوالے نہیں کرا، قرآن کو نازل کرا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لیے۔ اور قرآن کو مت سنو، قرآن کو مت دیکھو، یہ قرآن غلط ہے، یہ اگر صحیح ہوتا تو 2 آدمیوں پر اترنا تھا، یا کہیں پر مدینے میں، ایک مکے میں، اور کہیں تو طائف میں اترنا تھا۔ اس طرح سے جس وقت قرآن شریف نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اس طرح کے شکایات، اس طرح کے اعتراضات، اس طرح کے دجالی ابو جہل کے ٹولے تھے۔ اس وقت بھی کوشش کرے قرآن کے خلاف، اور وہ ان کی ذریت، شیطان کی ذریت چلتے رہیں گی شاید، اور فرعون رہے تو موسیٰ بھی رہیں گے، اسی طرح فتنے دجالی رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی رہیں گے۔ تو بہرحال محترم سامعین اکرام، قرآن سے اگر پوچھا جائے، قرآن اتنا محفوظ، اتنا یہ جو ہے نا تحریف پروف ہے، وہ بولتے ہیں نا واٹر پروف ہے، یہ یعنی ایسی گھڑی ہے، یہ گھڑی لگا کہ واٹر پروف ہے، پانی میں ڈالو تو بھی جو ہے نا پانی اس کے اندر نہیں جاتا۔ تو ایسی تو قرآن جو ہے نا تحریف پروف ہے، یہ تحریف پروف، یہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کو پیار کرتی ہے کہ اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی۔ کرنے والے بہت کوشش کرتے، اور ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ منظور مینگل صاحب جیسے عالم کہلانے والے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تحریف کی آج تک کوئی تعریف نہیں کرا، کوئی کرے تو پیسے آ کے لے لو مجھ سے۔ اللہ نے خود تعریف کیا، قرآن کی تحریف کس کو بولتے، پھر کہہ رہے ہیں کہ تعریف کوئی بھی نہیں کرا۔ شیعہ جو ہے نا قرآن کو مانتے، وہ لوگ اس طرح ان کو قرآن کے منکر نہیں ہیں، اس طرح سے بات بولنے لگے، بہت تکلیف ہوئی۔ تو بہرحال محترم سامعین اکرام، ہم خود قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن مقدس جواب دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اے قرآن تو دنیا میں نازل ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا۔ تجھے کس نے نازل کیا؟ تنزیل من رب العالمین، میرا نازل کرنے والا تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ کس کے ذریعے نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ کس پر نازل ہوا؟ نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ ہدی للعالمین، تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ کس جگہ نازل ہوا؟ وہذا البلد الامین، وہ شہر جو ایک دم امن و امان کا گہوارہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا، مکہ اور مدینے کے شہروں میں، اسی لیے صورتوں کے شروع میں مکی صورت مدنی صورت رہتا ہے۔ بہرحال وہذا البلد الامین، تو یہ قرآن شریف اپنا تعارف خود کرتا ہے۔ نام کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید، نازل ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ فی لوح محفوظ۔ پھر کس نے نازل کیا؟ تنزیل من رب العالمین۔ تو میرے بھائی یہ تو قرآن کی تعریف ہے کہ قرآن اپنا خود تعارف کرتا ہے۔ اچھا تیرے نازل کر کے انسانوں کے حوالے تو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر تے کو جو چاہے وہ بدل دیے تو
تو قرآن جواب دے رہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ کوئی زیر و زبر مجھ سے میں جتنا اللہ نازل کرے اس سے پہلے کوئی داخل کر سکتا نہ اس کے بعد داخل کر سکتے، اس میں کچھ بھی کمی پیشی نہیں کر سکتے، نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا نہ پیچھے سے باطل داخل ہو سکتا۔ جس طرح سے پہلے کے عیسائی یہودی علماء یکتبون بایدیہم ثم یقال من عند اللہ، پھر وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوتا قرآن شریف کے ساتھ۔ تو قرآن شریف اپنا پورا تعارف مکمل بیان دیتا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ اترا، فلاں کے ذریعہ، کس پر نازل ہوئی بتاتا اور کس کام کے لیے ہوئی بتاتا، اور کوئی تحریف کرنا کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ اب یہ بولتے بھائی وسیم رضوی، اصل بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے، یہ حکومت اللہ نہ کرے خیر اپنے جتنے بھی منشے تھے وہ لوگوں کے جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کے، جہاں کہیں مسلمانوں کو پھنسا کے ان کے ذریعے مسلمانوں کی تکلیف دینا ہوتا وہ تمام بل پاس کرا لیے۔ مثال کے طور پہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، وہ RSS کے ذہنیت کے 4 عورتوں کے ذریعے کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی، وہ 3 طلاق کا بل پاس کر دیے۔ 3 طلاق ان طلاق کچھ بھی نہیں، کچھ بولتے کہ اندر جیل میں ڈال دینا مرد آدمی کو، وہ خالی مسلمانوں کے واسطے چاہے خاون، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات NRC بول کے، CAA بول کے، MPR بول کے، یہ تمام قانون مسلمانوں کو ہٹانے، مسلمانوں کو بھگانے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے کرے سو قانون ہے یہ۔ اب یہ تمام قانون پاس کر لیے، یہ قانون باقی تھا۔ پوری دنیا کو اگر کسی سے ڈر ہے مسلمانوں سے تو مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کے دن تمام عالم کے لیے جو قرآن مقدس ہے، قرآن مجید ہے، اس سے ڈر ہے۔ اس کتاب کی تعلیم، یہ کتاب رہے تو مسلمانوں کے اندر اس کتاب کی تعلیم چلتے رہی مدارس میں تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ رہیں گا، نا امیدی نہیں رہیں گی، وہ کسی بھی قوم سے ٹکرا سکتے ہیں وقت پڑنے پر۔ تو ان کا منشا یہ ہے کہ اس کتاب کو بدلو۔ اب کیسا بدلنا؟ انڈین قانون میں تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسا لا نہیں ہے، کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے، کوئی ایسا دفعہ نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ قانون لا کے یہ کتاب کو مذہبی کتاب میں تبدیل کریں، ویسا نہیں کر سکتے۔ ویسا بولا تو بھاگوت گیتا لیتا میں ادھر رکھ دیا، اس کے بھاگوت گیتا کہیں بھی لو، ہندوؤں کی بہت مقبول کتاب ہے، اس کا بھی ایسا ہمارے پاس کیا قرآن شریف پر لکھا ہوا رہتا، اس کے پاس پہلے جنگ اترا ہوا رہتا، گھوڑے اڑے، گھوڑے گدھے اترے ہوئے رہتے، اس پہ شری کرشن اور اس کے ساتھ ان کے جو بھی رہتے وہ تلواریں لے کے گھوڑوں پہ جنگ کرے ایسا اترا رہتا۔ ہم بول سب خالی وہ ٹائٹل ہی ہٹا دو آپ لوگ، خیر ہم تو بولتے نہیں آپ کے مذہبی کتابوں میں، آپ تو پڑھو مذہبی کتاب، اس میں بھی توحید کا بیان ملتا۔ تو جن کی کتابوں میں ابھی پیج کھلنے سے پہلے اس گدی پہ ٹائٹل پہ یہ لکھا ہوا رہتا کہ جنگ کرو، تلوار کھینچ کے لڑتے رہتے پانڈو کروں کے درمیان، وہ پیش کرتے رہتے، وہ کتاب جو ہے نا امن کی کتاب ہے، ہمارے مودی جی بانٹ رہے ہیں اس کو، بھاگوت گیتا کو۔ قرآن مقدس اول سے آخر تک اللہ کے رحمانیت، رحمان معافی، توبہ، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا، تو وہ دہشت گرد کتاب ہو گئی۔ وہ ہمارا یہاں کا حیدرآباد کا ابو جہل راجہ سنگھ بھی بول رہا تھا، وہ ہری کتاب میں وہ ہے نکال دینا، ہری کتاب بہت وہ ہے بول کے بول رہا تھا، وہ ایک ابو جہل ہے، وہ ہری کتاب نکال دو، قرآن شریف کے بارے میں بول رہا تھا۔ عبداللہ ابن سبا کا بھی ایک بیٹا ہے یہاں پر، وسیم رضوی، وہی بول رہا تھا اس میں 24 آیتیں 36 آیتیں وہ نکال دینا بول کے۔ ہاں اب وسیم رضوی کو 26 آیتیں غلط دکھے، 24-26 آیتیں کورٹ میں بول کے وہ 26 آیتیں نکال دیے۔ اس کے بعد اس کا پر پوترا آتا، اسے 50 آیتیں غلط دکھتے، پھر کورٹ میں ڈال کے پھر 50 آیتیں نکال دینا۔ تو ان کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، وسیم رضوی کی نہیں تو راجہ سنگھ کی، ابو جہل کی ناجائز متا کی اولاد کی ہے۔ وسیم رضوی بدبخت نالائق، کتے کی خمیس چوہے کی چٹی بلی کا پیجامے کی بات سنو، بول رہا تھا تینوں خلفاء جو تھے، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ لوگ جو ہے نا قرآن میں خرد بر کرے اسے میلادی آیتاں کہتے ہیں۔ یہ 3 خلفاء کے نام لیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، کیوں؟ یہ شیعہ رافضی جو ہے ان کے نزدیک امام ہیں، امام بولے تو نبی، یہ لوگ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ امام بولے تو مسجد کا امام، مرکز مسجد، بڑی مسجد کا امام، یا نہیں تو تفسیر کا امام، حدیث کا امام، امام بخاری، امام مسلم، نہیں تو فقہ کا امام جو فقہ مہارت رکھتا ہے، اس حساب سے امام بولتے۔ شیعہ کے نزدیک امام بولے تو نبی، حلال حرام کرنے کا اختیار رہتا بہت کچھ، 12 امامہ چلتے، امامہ بڑھتے نہیں، وہ ہمارے جیسے امامہ رہتے ویسا نہیں رہتے ان کے پاس۔ تو ان کے 12 امام سے مراد نبی ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ رافضی شیعہ کے نزدیک امام بولے تو نبی مراد رہتا۔ تو وہ وسیم رضوی بدبخت چوہے کی چٹی کیا بول رہا تھا؟
چاروں خلفاء کرام قرآن میں تبدیل کرے، خرد برد کا آیتہ ملا دیے اس میں، جس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، کیوں؟ یہ ان کو امام، ولی، نبی، مشکل کشا، بعض رافضی بدبخت ایسے میں خدا مانتے، اور بھی نیچے بہت اعلی رافضی شیعہ جو ہے انہاں کیا مانتے؟ ہم بھی مانتے جی توحید کو۔ توحید کیا بولتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے داڑھی سے در طیبہ، در زہرا، فاطمہ الزہرا کے گھر کو جھاڑو مارنا کہتے۔ اللہ یعوذ باللہ، ایسے باتیں رہتے ہیں کہ سن کے بھی دل کانپ جاتا۔ تو بہرحال یہ نالائق رضوی بول رہا تھا وہ 3 خلفاء جو ہے نا بدل دیے، تو یہ بدبخت تو اتنی عقل نہیں گئی، اگر یہ بات بولا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات میں آ جاتے، اس ضد میں آ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگ مشکل کشا مانتے، حیدر کرار، اور ہمارے حیدرآباد اور پاکستان، ہمارے لکھنؤ، دہلی وغیرہ میں دیکھتے رہتے آپ، گاڑیوں کے پیچھے یا علی مدد، یا علی مدد، کچھ کام کرے تو یا علی مدد بول کرتے رہتے، سیڑھیاں چڑھنا تو یا علی مدد بول چڑھتے رہتے، ہر جگہ مشکل میں کشائی کے لیے ان کو بلاتے رہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک مشکل کشا ہے، خدا ہے، ایک معنی میں خدا مانتے بعض رافضی، تو اتنے مشکل کشا تھے تو حضرت علی قرآن میں تحریف کر رہے تو خاموش کیوں بیٹھے؟ اس وقت وہ مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے قرآن کی؟ یا چلو مان لیے اس وقت حضرت علی مجبور تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ کے مشکل کشا۔ ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دل سے مانتے، کوئی ذرہ برا ان کے شان میں گستاخی نہیں مانتے، لیکن آپ کے روپ سے دیکھ رہے ہیں مشکل کشا نہیں مانتے، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں ہے۔ تو مشکل کشا تھے تو اس وقت مجبور تھے کیا کہ قرآن میں تحریف ہو رہے تو خاموش ہاتھ بن کے ٹھہر گئے تھے علی کرم اللہ وجہہ۔ اچھا چلو اس وقت مجبور تھے، مان لیے۔ جب آپ خلیفہ بنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، مکہ اور مدینہ کے، شام کا چھوڑو تو امیر معاویہ کے تحت تھا، تو اس وقت تو قرآن کو صحیح کر سکتے تھے، بھائی اللہ کی کتاب میں ان لوگوں نے فلاں فلاں آیت زائد کر دی، لہٰذا مجھے نکالنا، میرا اختیار نکالنا تھا۔ پھر اس کا مطلب حضرت علی ان کی تحریف کو مان لی آپ کے قول کے مطابق مجبور ہو کے، یا پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ جو کچھ صحابہ اکرام کتاب کو جمع کرے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری قرآن شریف لکھی گئی، چمڑوں پہ، پتوں پہ، پتھروں پہ، جس پہ جو ملا لکھے، اس کو جمع کر وہ پتھروں کی شکل، کاغذ کے شکل میں یا پھر اس کو چمڑے کی شکل میں لکھ کے ایک جگہ جمع کرے، وہ قرآن تحریف نہیں کرے۔ اب یہ بدبخت نالائق رضوی یہ بول رہا وہ 4 خلفاء، 3 خلفاء اس میں خرد برد کرے ملا دیے، تو حضرت علی مشکل کشا ہر جگہ گاڑیوں پہ مشکل، خالی گاڑیوں کے لیے مشکل کشا ہے کیا انہوں؟ سن لو اچھی طرح، رافضی و شیعہ، قرآن کو تبدیل کرنا نہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بس کی بات ہے، نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بس کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے زمین کو جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے، قرآن کو بدل دے۔ وہ لوگ ایسے تھے بھی نہیں جیسا تو بول رہا وسیم رضوی، فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ اللہ کی کتاب کو جیسے تھا ویسے لکھ کے امت کو پڑھنے کے لیے، آسانی کے لیے دیے۔ اعراب لگے، کچھ بھی لگے۔ ہمارے زمانے میں ہم جب ناظرہ پڑھتے تھے نلگنڈے میں، دارالعلوم نلگنڈے میں، تو جہاں جہاں غنہ ہوتا، جیسے تنوین کا قاعدہ ہے، آتا منذرو ہے، آتا میں غنہ ہوتا نہیں ہوتا جلدی معلوم ہے، تو وہاں ایک ٹک لگاتے پین سے ذرا گول ایسا، تاکہ ٹک دکھے تو یہاں ذرا غنہ کرنا بولے سا۔ ایسے ہی اگر انسانوں کے سمجھنے کے لیے اوپر زبر کا ایک نشان، نیچے آواز کرنے تو زیر کے لیے ایک نشان، پیش نشان، یہ قرآن کی تحریف نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو پڑھنے کے لیے 30واں پارہ سورہ فاتحہ پہلے لکھ کے، وہ تو پہلے رہتا ہے، اس کے بعد پھر سورہ ناس، سورہ فلق، اس طرح سے ادھر ادھر کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب پلٹ کے لکھتے، تو یہ کیا تحریف مانی جاتی ہے؟ یہ سہولت مانی جاتی؟ تو یہ سہولت ہے، اس طرح کی چیزوں کو یا کچھ بھی دے کے انہوں بدل دیے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ حکومت کا پلہ ہے یہ۔ حکومت پہلے مسلمانوں کے ذریعے 3 طلاق، NRC، MPR، ان کو بھگانے کے لیے کیا کہ اپنے ہتھ کنڈے ڈال دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ایسا آیا کہ سب گھر میں بیٹھو بول دے، گھر میں بیٹھ گئے۔ اب کیا کرے؟ قرآن بدلو، کیونکہ اصل ہماری جان ہے مسلمانوں کی، یا جو لوگ اللہ کے راہ پہ چلنا چاہتے، اللہ کو پہچاننا چاہتے، ان کی ہدایت کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے قرآن مقدس۔ اس کے اندر تبدیلی کرو، قصہ ختم بول رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونے والے تمہارے خواب۔ وسیم رضوی پٹھے، اگر میرے کو قدرت ہوتی یا کسی اور مسلمان بھی، ہر مسلمان امید میں ہے، طاق میں لگا ہوا ہے، اللہ وسیم رضوی کو میرے حوالے کر دے کہیں، اس کو میں دن میں تارے دکھاتا ہوں مل کے۔ تو بہرحال سن لو اچھی طرح، یہ
یہ اور ایک بات، وسیم رضوی جیسے پلے اس ہر زمانے میں تھے، وہ شاید آئندہ بھی آئیں گے، وہ ان کے مقابلے میں فرعون کے مقابلے موسیٰ جیسا ہے، نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے، ابو جہل کے مقابلے میں، یا پھر ابو جہل کے مکے کے جتنے بڑے بڑے سرداران تھے اس کے مقابلے میں حضرت حضور تو بہت بڑا مرتبہ اپنے سرکار کا، خاتم المرسلین کا، حضرت عمر وغیرہ، خالد بن ولید، پھر ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت علی، سارے خلفاء، یہ لوگ جن کے مقابلے تھے، ہم ان کے غلام موجود ہیں آج بھی، اس جیسا ابو جہلوں کے دلالوں کو آپریشن کرنے کے لیے۔ تو سن لو اچھی طرح، شیعہ کا کوئی بچہ، رافضیوں کا کوئی بچہ قرآن کو نہیں مانتا۔ بعض لوگ اتحاد کی بات کرنا ہے، شیعہ تو قرآن کو مانتے، ہمارے پورے مسلم فرقے قرآن کو مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے بول کے بتا رہے ہیں، شیعہ بھی مانتے بول کے بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، یہ میرا چیلنج ہے۔ شیعہ تقیہ باز ہے، منافق ہے، وہ ان کے نزدیک تقیہ ایک لفظ ہے، دل میں جو رہتے اس کے خلاف بول دینا، وہ بات منوا دینا، وہ تیج بات ہے، مانتے نہیں وہ لوگ۔ شیعہ کے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتے، ان کے بڑے بڑے علامہ ذاکرین کو، قرآن کو ماننے والے بڑے، ان کا امام خمینی کشف اسرار میں لکھتا ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، صحابہ کرام بے اعتبار ہے، بہت سارے اس میں جو ہے نا اس میں اپنے مغالطات بکے ہیں اس نے۔ ہے کوئی شیعہ ایسے بات کرنے والے تیار ہو جائیں، کشف اسرار کے فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اچھی طرح سن لو، جو لوگ اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا، نہیں شیعہ حضرات بھی کہ قرآن کو مانتے، غلط بات ہے۔ قرآن کو اب وسیم رضوی ہے سمجھے، 30 آیتوں کو 26 آیتوں نکالو بول رہا انہیں مسلمان ہے کیا؟ میں بولتا ہوں قرآن شریف کی ایک لفظ کو، الحمدللہ میں جو صرف الف لام ہے نا، میں اس کو نہیں مانتا، حمد کو نہیں مانتا، باقی مانتا ہوں، بولا ایک لفظ کو نہیں مانا تو بھی انہیں مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ ہے، ان کو بھی جو ہے نا پارٹی بڑھانے واسطے نہیں، ہمنا پوری ایک ہی چھو نکل الگ بول رہا بول کے لوگ ملا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے تعداد بڑھانے کی، قلت اور کثرت حق کی علامت ہے نہیں یہ۔ تو لہٰذا شیعہ اور رافضی، آج کی دور کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی شیعہ ہے ہی نہیں۔ بھائی شیعہ کس کو بولتے تھے پہلے زمانے میں؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفضیلیت کا قائل ہو، فضیلت کا قائل ہوئی، ہمارے نزدیک سیدنا ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر، حضرت عثمان سے زیادہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کو مانتے۔ وہ لوگ جو ہے نا ترتیب پلٹتے تھے، خلافت کرے وہ سب برحقیق تھے، صحیح خلافت کرے، مگر ان کو ملنا تھا، یا پھر جو ہے سو ہم ان سے زیادہ فضیلت مانتے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو ایک الگ مسئلہ، خالی خلافت کے مسئلے میں آگے پیچھے مانیں، باقی ہم قرآن کو، اللہ رسول کے فرمان کو، سب چیزوں کو ہم مانتے۔ یہ تفضیلی شیعہ جو ہوتے، یہ اہل سنت کے نزدیک چلو مان لیتے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں تھا۔ لیکن آج کی جو شیعہ ہے پورے رافضی ہیں، وہ کوئی قرآن کو نہیں مانتا، ان کے نزدیک قرآن کی اہمیت نہیں، ان کے نزدیک نہ قرآن کی تلاوت ہی، نہ یہ مانتے، اس طرح کے دلالہ پورے قرآن کے آیتیں نکالو، 40 پارے کچھ بھی بول سکتے ہیں لوگ۔ اس کی علامت کیا ہے کہ میں کیوں بول رہا ہوں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، رافضی قرآن کو نہیں مانتے؟ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے حیدرآباد میں بھی در شہوار میں جہاں ان کے مرکزیں ہیں، جھنڈے لگا کے، کالے جھنڈے، ان کا من کالا، ان کے کپڑے کالے، نہ پورے کالے۔ تو شیعہ حضرات آپ کو بول سکتے ہیں ہم بھی قرآن کو مانتے، ہمارے پر الزام ہم قرآن کو نہیں مانتے بول کے، ہم بھی اسی قرآن کو مانتے۔ وہ جو الزام خالی پیلے کے جھگڑا ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر، بولتے غلط بات ہے، جھوٹ ہے، تقیہ کر رہے ہیں لوگ۔ ان کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، یہ قرآن پیوٹوں کا لکھا ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ لکھے وہ لوگ۔ ہاں، اور تفسیر کرتے کرتے کیا کیا لکھے بہرحال۔ شیعہ قرآن مانتے نہیں مانتے یہ کیسا پہچاننا، میں آپ کو کچھ میزان بتاتا ہوں، کچھ علامات، کچھ میٹر بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ہمارا دعوت ہے کہ شیعہ قرآن کا تحریف کا قائل ہے، شیعہ قرآن کا قائل ہے، شیعہ قرآن کو نہیں مانتا بول رہا، آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا، تو اس سے اب بات لے لو، اس کو وعدہ لے لو۔ کل تمہارے امام باڑے میں قرآن شریف میں 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل 2 رکوع اماں عائشہ کے فضیلت میں، ان کی تطہیر میں بیان کرے۔ کل تمہارے امام باڑے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر کی فضیلت بول کے پورے آیتوں کی تفسیر 40 دن بیان کرو۔ پوری زندگی تو یا حسین بول کے ماتم کر لیتے، مرتے رہتے، واقعی جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن میں ہے نہیں، قرآن میں نہیں رہنا حضرت حسین کی فضیلت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جن کی فضیلت، جن کی تطہیر، جن کا جو ہے نا پاکیزگی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کو مانتے نا، تو قرآن کے احکام کو بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ شیعہ اگر قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے آپ کے سامنے، تو کہنا تمہارے امام باڑے میں، تمہارے جو ماتم گدائیں رہتے ہیں نا، وہ زندگی بھر سر پیٹ لیتے رہتے، وہ قیامت تک یہ سزا چلتی رہتی۔ بہرحال قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہے
تم تقیہ نہیں کر رہے ہیں، جو زبان سے بول رہے ہیں وہی دل میں تمہارے ہے واقعتاً، تو کل اماں عائشہ کی سیرت بیان کرو تمہارے امام باڑے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق کئی آیات ان کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے۔ حضرت زید بن حارثہ، زید بن ثابت، ان کے بھی فضائل بیان کرو، دیکھیں گے تمہارے اندر کتنا دم ہے، کتنا تم قرآن کو مانتے اور احادیث کو بھی ماننے کا قائل ہیں، احادیث کو بھی نہیں مانتے، ان کے الگ حدیثاں رہتے، وہ اصول کافی، حق الیقین اور بھی ہے کتابیں ان کی، تو یہ کتابیں مانتے ہیں لوگ، ان کے الگ رہتے۔ واقعتاً تم قرآن کے قائل ہے، اللہ رسول کے فرمان کے قائل ہے، ان کے فرمان کے سامنے ہمارا سر جھک جاتا بولتے، تو قرآن میں اماں عائشہ کی تعریف ہے، اماں عائشہ کی تعریف کرو، کل ایک 40 دن بیان کرو اماں عائشہ کی تطہیر۔ جن کا تذکرہ قرآن میں ایک لفظ نہیں ہے، ان کے لیے تو پوری زندگی تعریفات چل رہی ہیں، کہاں سے گلا کے، جن کی تطہیر اللہ تبارک 2 رکوع میں بیان کر رہے ہیں، تو پوری زندگی بس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شیعہ ہم سے یہ سوال کرے تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرو، تو پوری زندگی تعریف کریں گے ہم ان کی، کیوں؟ ہم صحابہ کرام میں فرق نہیں کرتے، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ماتھے کے جھومر ہیں، ہم کسی میں جو ہے نا فرق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرضی ہے کہ کسی کو درجہ دے دیا، مگر وہ سب صحابہ ہمارے لیے قابل عزت، ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسنین ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہم کسی کی شان بیان کرنے میں ذرہ برابر ہچکچاتے نہیں، ہم وہ اہل سنت ہیں۔ لیکن تم وہ بدبخت، بزدل، منافق، تقیہ باز 4-5 صحابہ کو لے کے باقیوں کو گالی دینا، قرآن میں تحریف ماننا، شیخین تبدیل کریں، 3 خلفاء وہ بدل دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، یہ تمہاری منافقت۔ اگر واقعتاً تم حضرت علی کو اس میں لاتے، ویسے تو پھنس گئے تم، تب بھی مشکل کشا ہوتے، کچھ بھی نہیں کر سکے، آج تو آیا بدلنے واسطے وسیم رضوی۔ تو محترم سامعین اکرام، اگر کوئی شیعہ ذاکر آپ سے یہ کہے کہ ہم قرآن کو مانتے، ہم قرآن کے تحریف کے قائل نہیں ہیں، تو اس سے کہو کہ آپ کے لیے آسان کام یہ ہے کہ پھر تو قرآن میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی تطہیر، ان کی پاکیزگی، ان کی جو عظمت، وہ مرتبت قرآن میں ذکر ہے، آپ بیان کریں گے اپنے عوام میں؟ اماں عائشہ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ خالق ارض و سما بیان کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو کسی بچے کے ذریعے بولنے لگائے، اور بھی کچھ ہوا تو فلاں جگہ بولنے لگائے، لیکن اماں عائشہ پہ تہمت لگی تو خالق ارض و سما قرآن کی شکل میں نازل کر کے تطہیر قیامت کی صبح تک اعلان کر دیا۔ ایسی تطہیر بیان کرو، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، حکومت لاکھ کوشش کر لے، حکومت کے پلے ابو جہل کے، عبداللہ ابن سبا کے پلے سر پٹک لے، شیطان الٹا لٹک جائے، الحمدللہ انشاءاللہ یہ قیامت لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ابو جہل کی ناجائز اولاد، عبداللہ ابن سبا کی، وسیم رضوی کی ناجائز اولاد اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کجروی استعمال کرنے والے اور بہت سارے علماء کے لیے میری یہ بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ کافر نہیں ہیں، رافضی کافر نہیں، وہ قرآن کے قائل ہیں، وہ لوگ ذرا یہ شرط منوائیں ان سے، اماں عائشہ کی تطہیر بیان کریں، بزدلی سے، نفاقت سے، تقیہ بازی سے نہیں، کھلے دل سے، دیکھتے ہیں کتنا مانتے ہیں وہ لوگ۔ ابوبکر صدیق شان بیان کرو، وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی حیات میں مصلی رسول پہ ٹھہرا کر امامت کروایا، حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے بولو، جن کے منشے کے مطابق، جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو سب مانتے، کیونکہ وہ حکمت کے منبع تھے، وہ ان کے نام سے بھٹکاتے بہت۔ تو بہرحال محترم سامعین کرام، دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں قرآن کو جو ہے نا اپن مکمل طور پہ ماننا، نہ اس کے، اب وسیم رضوی ہے جس کے الفاظوں کو نہیں مانا، بعض الفاظوں کو، بعض لفظوں کو، بعض آیتوں کو نکال دو برا، بعض سنی ایسے ہے پورے الفاظ کو مانتے، پورے آیتوں کو مانتے الفاظ کی شکل میں، مگر معنوں کو نہیں مانتے۔ جیسے بعض سنی بریلوی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر والوں کو نہیں سنا سکتے، بول رہے وہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس بات کو بیان کرے، دفن کرنے والوں کو زمین کھا جاتی ہے، ہم آپ کو معلوم ہے بول کے بولے سورہ قاف میں۔
اور انتقال کرنے والے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد لوگ دنیا والوں کا کچھ بھی کلام سن نہیں سکتے۔ اب اتنی صاف آیت قرآن میں موجود ہے، بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ تیسرے پارے کے شروع میں او کالذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قصہ ذکر ہے۔ اس میں عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال تک موت دیے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے۔ پوچھے کیا ہوا؟ بولے آدھا دن سویا، ایک دن سویا، صبح نکل کے شام اٹھا تو ایک دن سویا، دوپہر نکل کے شام اٹھا تو آدھا دن سویا۔ تو ان کو پتہ نہیں چلا کتنے دن سورج نکلا، کتنی بجلیاں کڑکے، کتنا زمانہ گزرا، پتہ نہیں چلا۔ لیکن آج کے دور کے محققین، یہ بریلی طبقہ کہتا ہے مردے سنتے جی، خبر پہ اگر چڑی بھی بیٹھے تو مذکر ہے مؤنث ہے، عورت ہے مرد ہے، پہچانتے بول رہے ہیں۔ تو مردے یہ معنوی، یہ قرآن کے معنوں کو نہیں ماننے والے بولتے ہیں۔ اگر آپ وسیم رضوی کے خیالات کے نہیں ہیں تو آپ یہ بول دو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہے ہم اس کو پہلے سر تسلیم خم کریں کہ مانیں گے ہم آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اصل میں وسیم رضوی کو دھوکہ یہ لگا، ان کے کتابوں میں اصول کافی، حق الیقین اور وہ کشف اسرار، اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کے، ان روایات میں صحابہ کرام کی توہین وغیرہ لکھے ہوئے، خرد اس بنیاد پہ بولا وہ۔ تو ہم لوگ جو ہے نا روایات کی بنیاد پر قرآن کے اللہ تبارک کے فیصلے کی آیتوں کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ اب وہ روایات کو پکڑ کے قرآن غلط ہے بولا۔ ہمارے پاس بھی سنی علماء، سنی حضرات کیا کر رہے ہیں، ادھر کے موضوع من گھڑت روایات، ضعیف روایات کو لے کے مردے سنتے، مدد کرتے، آتے یہیں رہتے، زندہ ہے مریچ نے خبر میں زندہ ہے دیکھ رہے ہیں بولتے۔ اگر زندہ ہے، دیکھ ریچ ہیں، انہیں مدد کرنے پہ قادر ہے تو ہمارا چیلنج ہے آ کے بابری مسجد بنا دو نا، رام کے بھکتوں کو ہٹا کے بیت المقدس ٹھہرا دو، مددگاروں کو بلا کے۔ نہیں کر سکتے مدد، جو زندہ ہے نا کوشش کرنا اپنے ادھر سے، نہیں ہوا اللہ مالک جب دینا ہے دیتے۔ اگر وہ سن سکتے نا، جیسا کہ خضر علیہ السلام بولے میں کو نہیں معلوم کہ مطلب آدھا دن ہوا، ایک دن ہوا، 100 سال گزرے، یہ بھی نہیں پتہ۔ تو بہرحال یہ ادھر کے ضعیف موضوع روایات کو لے کے آ کے مردے سنتے، مدد کرتے، اس لیے بولتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے چھوڑ کے مردوں کی طرف پھیر دینا، ان سے مدد مانگنا، شرک میں مبتلا کرنا۔ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے فیصلے کے مقابلے روایات کو نہ مانیں۔ اسی لیے فتاوی شامی میں علامہ شامی نے کہا ان صح سندہ لیکن معلول لعلت عدم ثبوت وہی تقتضی، اگر سند صحیح بھی ہو لیکن قرآن کی کسی آیت کے مخالف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور راویوں کی غلطی یا راویوں کے اندر اس طرح سے تحقیق اسے پیش کری ہوتی ہے، مگر قرآن کے خلاف کسی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ واقعتاً آپ قرآن کے سچے دل سے آپ ماننے والے ہیں تو قرآن کے الفاظ کو بھی، اس کے معنی کو بھی مانیں۔ وسیم رضوی کی طرح الفاظ کو نہیں مانتے، بعضوں کی طرح نہیں، ہم وہ ہے، مگر جیسے حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا، لا کو ہٹا دیا، عالم الغیب بول دیا تو بھی اسلام سے خارج۔ صاف آیت جہاں پر کوئی چیز کو بتا رہی اس کو اپن دل سے ماننا۔ خالی وسیم رضوی جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں، وہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے جہاں پر قرآن کا صاف فیصلہ ہے، مردے نہیں سنتے، حقائق واقعات سب یہی ہیں، بالفرض مان لیتے ہیں بریلی علماء کے کہنے کے مطابق۔ اولیاء اکرم مرتے چ نہیں، جو خبر میں زندہ چھے وہ نمازاں پڑھ رہے ہیں بولتے رہتے، قیامت آتی پھر دنیا میں۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر نماز پڑھ رہا 4 فٹ اندر خبر میں زندہ ہے، زندوں پہ اللہ کے جو لوگ، اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا نماز پہ، اس پہ قیامت آتی نہیں آتی؟ کوئی ایک بندہ بھی اگر اللہ بولنے والا زمین پہ باقی ہے، زمین میں فی الارضی، چلو اوپر کا علی الارضی بھی ہے، تو 4 فٹ نیچے کو بھی زمین ہی بولتے، سمندر کے ساتھ سمندر کے اندر جا کے تہ میں موتیاں نکل وہاں اللہ کر رہا تو اس کو بھی زمین ہی بولتے۔ تو یہاں پر کوئی اللہ بول رہا تو قیامت نہیں آتی۔ تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی، ان کا مسئلہ الگ رہتا ہے۔ وہ 4 عالم میں سے ایک عالم ہے، وہ 4 عالم ہیں۔ عالم ارواح جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے روحوں کو جمع کر کے الست بربکم بولے، پھر اس کے بعد دوسرا عالم عالم دنیا جہاں پر روح اور جسم دونوں یہاں پر جو ہے نا امتحان کی جگہ گزار رہے ہیں۔ تیسرا عالم پھر عالم برزخ جہاں پر صرف روح رہیں گی یا اللہ کی مرضی کوئی بھی شکل دے دے۔ پھر چوتھا عالم عالم حشر، عالم آخرت، جہاں پر پھر انسان کا جسم اور روح دو جمع ہو جائیں گے۔ اب انتقال کے بعد انسان جو جاتا وہ عالم برزخ میں جاتا، وہاں پر زندہ ہے، دیکھ رہا، مدد کر رہا ہے، خبر مراد نہیں ہے۔ وہاں پر خبر کی بہرحال 2-3 احکام ہیں،
اس جسم لاش سے متعلق احکام یہ ہے کہ خبر یہاں بنایا جائیں، دفن کیا جائے، اس کے جنازہ ونازہ سب بہرحال۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن کو ہم من و عن جیسا اللہ اس کے رسول کا منشا ویسا مانیں، الفاظ کو مان رہے معنی کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہونا۔ اے اللہ آپ بولے ہم سر جھکا کے مانتے ہیں، ہمارے عقل ہماری سوچ اتنی بلند نہیں ہے جیسا ہم کو سمجھ میں، آپ بولے سمجھ میں آئی نہیں آئی تو ہم مان لیتے ہیں، یہ اعتقاد رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، ایک ایک آیت پہ ایمان لانے، اور وسیم رضوی پلے اور ابو جہل جیسے یہ راجہ سنگھ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیفر